پتھر کا ایک ٹکڑا رکھ کر سو رہے ہیں، آرام کر رہے۔ اس مسلمان نے جا کر بتایا، یا امیر المومنین، ایک وزیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہی جس جگہ پر آرام کر رہے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ اس وزیر نے خود بیان کیا، وزیر نے کہا جب میں عمر کے سامنے پہنچا، میں نے بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑی ملکوں اور سلطنتوں کے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بڑی فوج ہوتی تھی، وزراء مشیر اکٹھے ہوتے تھے، بڑا اسلحہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں گھر میں ایک بڑھیا رہتی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ روزانہ اس کی جا کر خدمت کی جائے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا کے گھر میں پہنچے کہ اس کے گھر کی صفائی کریں اور تازہ پانی بھر کر رکھیں تاکہ وہ بڑھیا اس تازہ پانی سے استفادہ کر سکے۔ صبح کو آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ صفائی بھی ہو چکی اور پانی بھی بھرا جا چکا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خالی واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے تو دیکھا گھر کا سارا کام ہو چکا۔ تو تیسرے دن چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس بوڑھیا عورت کی خدمت روزانہ کون کر کے جاتا ہے۔ تو جلدی سے آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کی مکمل صفائی کی، پانی تازہ بھر کر رکھا، جس کام کی ضرورت تھی وہ سارے کام کر دیے، پھر گھر سے چلے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بھی لگتا تھا کہ ایسی کوئی ہستی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، ایسا ہی شخص ہے کہ جو مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ کام اسی شخص کا ہو سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں، لیکن کیکر کے درخت کے نیچے بغیر دربان کے، بغیر محافظ کے سو رہے، بغیر محافظ کے آرام کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا اپنی سلطنت میں، اور سارے لوگ عدل و انصاف کی برکت سے اتنا خوش تھے، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ساری عوام اتنی خوش تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محافظ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ جو رعب اور دبدبہ محافظ اور فوج اور اسلحہ کے ہونے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ غیر مسلم ملک کا وزیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آیا، ملاقات کرنے آیا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ عمر کیسی شخصیت ہے کہ جس کا نام سن کر بھی کفریہ طاقتیں کانپ اٹھتی ہیں۔ وزیر مدینہ منورہ میں پہنچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کسی سے پوچھا کہ آپ کا امیر المومنین، آپ کا بادشاہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ملے گا؟ مسلمانوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے یہیں سے گزرے ہیں۔ حیران ہو گیا
وزیر سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے ملک میں جب کوئی بادشاہ ایک سڑک سے گزرتا ہے، ایک جگہ سے گزرتا ہے، گلی سے گزرتا ہے، اس سڑک کی اور گلی کی ایسی صفائی کی جاتی ہے، اس سڑک اور گلی پر اتنے پھول کی پتیاں ہوتی ہیں اور اتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ کئی کئی دنوں تک پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ یہ عجیب بادشاہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے گزر گیا اور صفائی سے پتہ ہی نہیں چلتا، خوشبوؤں سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں سے اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور بادشاہ گزر گیا۔ آگے چلا، پھر کسی سے پوچھا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کہاں ملیں گے؟ ایک مسلمان سے کہا مجھے اپنے امیر المومنین کے پاس لے چلو، اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ اس مسلمان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ملیں گے۔ ان کا غالب گمان تھا کہ شاید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ملیں گے۔ جب وہ مسلمان اس کافر وزیر کو اپنے ساتھ لے گیا، مسجد نبوی میں پہنچے، اس وزیر نے کیا دیکھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عجیب حالت دیکھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر والے جسم پر کپڑا نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی کچی زمین پر، کچے فرش پر کوئی کپڑا بچھائے بغیر، قالین بچھائے بغیر، بستر بچھائے بغیر، سر کے نیچے پتھر کا ایک ٹکڑا رکھ کر سو رہے ہیں، آرام کر رہے۔ اس مسلمان نے جا کر بتایا یا امیر المومنین، ایک وزیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جس جگہ پر آرام کر رہے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا بلاؤ اس کو۔ اس وزیر نے خود بیان کیا، وزیر نے کہا جب میں عمر کے سامنے پہنچا، میں نے بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑی ملکوں اور سلطنتوں کے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بڑی فوج ہوتی تھی، وہ ذرا مشیر اکٹھے ہوتے تھے، بڑا اسلحہ ہوتا تھا، لیکن اتنا روب اور دبدبا اسلحہ ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، وہ ذرا اور مشیرین ہونے کے باوجود نہیں دیکھا، نہیں محسوس ہوا جتنی روب اور دبدبا میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلے ہونے کے وقت میں دیکھا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، جس جگہ پر آرام کر رہے تھے اسی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئے، کوئی تیاری نہیں، کوئی نئے کپڑے نہیں پہنے، غسل نہیں کیا کہ بہت بڑی سلطنت کا وزیر ملاقات کے لیے آیا ہے، اچھی سے تیاری کر لے، کوئی تیاری نہیں کی، اسی جگہ پر کچی زمین پر، کچے فرش پر اٹھ کر بیٹھ گئے کہ بلا کر لے آؤ، آنے دو وزیر کو۔ تو وزیر نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں نے جو روب اور دبدبا دیکھا ہے، اگرچہ اکیلے تھے، فوج نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، کوئی وزراء نہیں تھے ساتھ، اکیلے ہی اکیلے بیٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا روب اور دبدبا دیکھا کہ جو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تقوی کا ایک لباس پہنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سامنے آنے والوں پر روب اور دبدبا چھا جاتا تھا۔